بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 40 سے 50 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اسرا کا معنی ہے بندہ اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو اس لیے ان کے اولاد یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو یہاں یہودی یعنی بنی اسرائیل اور ان کے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ ان کی کتاب تورات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے پیشن گوئی اور تمام نشانیاں موجود تھیں، اور یہ عہد بھی تھا کہ تم ان پر جب ان کا ظہور ہوگا تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ مگر یہودی علماء اپنی چودراہٹوں اور اپنے مرتبوں کو بحال رکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور سچ کو چھپایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا 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 اور تم بدلے میں کیا کر رہے ہو۔ ترجمہ شروع ہوتا ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے ساتھ کیے عہد کو پورا کرو، اور میں تمہارے ساتھ کیے عہد کو پورا کروں گا، صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، اور نہ چھپاؤ حق کو، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور تم لوگوں کو نیکی کا اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور خود تم کتاب یعنی تورات پڑھتے ہو، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ اور مدد طلب کرو دو چیزوں کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ۔ یہ چیزیں شاق ہیں یعنی بہت بھاری ہیں، مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی اس کے بدلے میں کوئی عوض لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی اور جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو ہلاک کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبو دیا۔ صدق اللہ العظیم۔